بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے پایا۔ آپ نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور فرعون کو غرق کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس نعمت کے شکر کے طور پر روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا حق تم سے زیادہ ہے، چنانچہ آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1734۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عاشورہ کے دن کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا، زمانہ جاہلیت کے لوگ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، چنانچہ اب جو شخص اس کا روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھ لے، اور جو شخص روزہ نہیں رکھنا چاہتا چھوڑ دے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1737۔ حضرت ربیعہ بن غاز رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزوں کے متعلق دریافت کیا تو ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا، آپ سوموار اور جمعرات کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1739۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عاشورہ کے دن کے روزے سے میں اللہ سے اس قدر ثواب کی امید رکھتا ہوں کہ اس سے پہلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1738۔